مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ جو شخص تکبر سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو خیانت سے بری ہو کر مرے گا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جو دین یعنی قرض وغیرہ ادا کر کے یعنی مرے گا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے ہمیں بری ہونا چاہیے، کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بری ہو۔ خیانت یہ بھی ایک مرض ہے کہ خیانت کرنا جو ہے وہ امانت میں خیانت، یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اور امانت سے مراد جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ جو اشیاء کی امانت ہو جیسے رقم وغیرہ، یہ چیز نہیں، باتوں کی بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ زید نے بکر سے کہا، کوئی بات کہی، اب زید نے اسے یہ کہہ دیا نا، دیکھو یار یہ بات امانت رکھنا، کسی کو بولنا مت، تو اب بکر یہ بات کسی کو نہیں بول سکتا کیونکہ امانت ہے نا، تو یہ بات بھی امانت ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح بات کر رہا ہو کسی سے کہ کوئی آس پاس سن تو نہیں رہا، تو اس کو بھی علماء نے امانت میں شمار کیا ہے، کہ یعنی یہ شخص چاہتا ہے کہ یہ میری بات پردے میں رہے، میری بات یہ امانت میں رہے، تو اسے بھی علماء نے امانت میں شمار کیا ہے۔ یعنی امانت پہ یہ دلالت کرتی ہے کہ چونکہ اس کا آگے پیچھے دیکھنا، اس طرح ایک دیکھنا اور خوف کھانا، تو یہ اس بات پر دال ہے کہ میری یہ بات کوئی سن نہ لے، تو اسے بھی جو وہ امانت کہا گیا ہے۔ رہا دین، قرض، تو قرض اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو وہ بندے کو ضرورت پڑتی ہے، اور دیکھیں قرض کے بھی احکام ہے نا، اور قرض دینا ثواب، کسی مسلمان کو قرض دینا ثواب۔ اچھا، اب میری تو یہاں جو میری مراد کلام کی یہاں ہے قرض لینا، تو بندے کو چاہیے کہ قرض اگر ضرورت ہو نا، ضرورت کے وقت ہی لے، اور اتنا لے کہ جتنا وہ ادا کر سکے۔ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ یار چادر سے زیادہ پاؤں مت پھیلاؤ، کہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بندہ لالچ میں آ کے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا دیتا ہے اور قرض لے لیتا ہے، اور پھر بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے۔